اتنا سینسٹیو ایشو جس سے اس خطے کا امن، اور ڈونٹ فرگیٹ اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کر دیں، 4 ممالک کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں رہتی ہے. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ پوری دنیا کو عالمی جنگ کی شکل میں دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہ اسرائیل. اور اسرائیل کی ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، یہ جو 1980 میں لڑائی ہوئی تھی ایران عراق، اس سے پہلے کیمپ ڈیوڈ، میں پیچھے نہیں جانا چاہوں گا مصر اور اردن کو کیسے نیوٹرلائز کیا، میں 1980 آنورڈز آؤں گا. پھر کویت کا جو حملہ تھا، پھر اس کے بعد شام، عراق، لیبیا، یمن، پھر انہوں نے 12 دن کی لڑائی جو تھی جب اسرائیل نے پلس چیک کیا ایران کا، اس میں اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو 13 سے 24 جون آپ نے ایک چیز دیکھا ہوا، نیگوسیشنز تھے بٹوین ایران اینڈ یو ایس. پھر اس کے بعد جب کچھ سامنے آیا تو میسج کیا تھا؟ میسج یہ تھا کہ اصل آبجیکٹو ان کا پاکستان کو انفیکٹ خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے اور میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی. پھر آن ٹاپ آف دیٹ اس دفعہ جو انہوں نے کیا تو اپنی طرف سے انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. کیوں؟ ایک ہی انیشیٹو سے انہوں نے سب سے پہلے ایران سے پھر بحرین، کویت، سعودی، یو ای، یعنی اور پھر جس طرح پاکستان اور افغانستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں مودی جو رول پلے کر رہے ہیں تھرو اسرائیل، اس ٹائم پہ پاکستان کی قومی سلامتی یکجہتی اس پرائورٹی نمبر 1. کیونکہ جتنی بھی ملٹری اکیڈمیز آپ ان کو سٹڈی کر لیں، بہترین فوج کے لیے یکجا قوم بہت ضروری ہے. بالکل. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ جا کے اگر یہی بات جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی قیادت جا کے اس اجلاس میں کرتی وزیر اعظم کے ساتھ، وہ زیادہ مؤثر بات نہ ہوتی؟ جی 126 دن کا دھرنا تھا، اے پی ایس کا فیاسکو ہوا، سب کچھ کو چھوڑ کے خان صاحب گئے، شولڈر ٹو شولڈر بیٹھے. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ 7، 8، 9 مئی کو پچھلے سال کیا ہوا اور 10 مئی کو اللہ نے عزت دی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس اور فرنٹ لائن وارئرز کی طرح سوشل میڈیا پی ٹی آئی. تو آج اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہم تھوڑی کوئی فیورز چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کی بات آئے تو ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم یکجا ہو اور میسج گلوبلی جائے اور دشمنان پاکستان کو یہ میسج آئے کہ قوم ایک ہے. تو اس کے لیے اگر آپ بات کر لیں تو قیامت آ جائے گی. صحیح. دیٹ از دا سول آبجیکٹو. یہ بیرسٹر صاحب یہ کوئی غلط مطالبہ تو نہیں تھا؟ آخر ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. مطلب کل رات کو کہہ دیا جاتا، ڈار صاحب نے کل جب سینٹ میں تقریر کی تھی اس میں وہ اعلان کر دیتے یا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی اتنا بڑا معاملہ ہے، ہم اس کے لیے اجازت دیتے ہیں، وہ جائیں ملیں ان سے بات کریں، ان کا کانسنٹ آ جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور آج پھر بائیکاٹ کیا انہوں نے اس اجلاس کا. اس کی کیا حیثیت ہے اگر دیکھا جائے اس طرح سے؟ تو تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میری طرف سے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ ایرانی بھائیوں کو ہماری طرف سے تعزیت. جی بہت بڑا صدمہ ہے ہم سب کے لیے، دل دکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن پھر مجھے مجبوراً کرنی پڑتی ہے. ہماری لمبی تاریخ ہے پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کی. یہ اپنی حکومت میں جب خطرناک حالات ہوتے تھے یا انڈیا کی جو موبلائزیشن ہوئی تھی اس میں بلاتے تھے، ہم چلے جاتے تھے. خان صاحب نہیں بیٹھتے تھے، پھر بھی ہم چلے جاتے تھے. نواز شریف جب جیل میں تھا، کبھی جب ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں یار پہلے ملنے دو. وہ پارٹیاں الگ ہوتی ہیں، یہ جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں قوموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اچھا برا الگ بحث ہے، لوگ جاتے رہتے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ پھر بھی حکومت نے اچھا کیا، دعوت دی، چل کے گئے نا. ہمارا پولیٹیکل فیس ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب، سیاسی امور ہمارے یہی دیکھتے ہیں، چل کے گئے اور اچھے لیڈر کے پاس گئے. چکزئی صاحب کا ہم تو احترام کرتے ہیں، ہم تو گالی نہیں نکالتے نا، نہ نکالتے تھے نہ اب نکالتے ہیں. وہ یہ کا عمومی رویہ یہی ہے، کبھی بھی وہ مذاکرات میں نہیں آتے، گالی نکالتے ہیں آگے سے، سانہ کریں گے، کبھی کہیں گے یہ. اب میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا. بات سادہ سی ہے کہ یہ تخریبی رویہ
جو ڈے ون سے ہے اور نان کوآپریٹو نان پولیٹیکل رویہ چلے گا نہیں. لیکن میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. نہیں مگر بیرسٹر صاحب یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں تھا. ملاقات ان کا حق بھی ہے, ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات بھی حق بھی ہے ان کا, ان کی پارٹی کے ساتھ ان کی میں نے بتایا ملاقات نہیں ہونی چاہیے. کہ میری اس معاملے میں آراء زیادہ سخت ہیں, میں بیان نہیں کرنا چاہتا. میں اتنا کہہ دیتا ہوں وہ ملاقات پاکستان کے قانون میں نہیں ہوتی جب باہر نکال کے گالیاں نکالی جائیں فوج کو, سیاستدانوں کو, عدلیہ کو. پاکستان کا جیل مینول کا دفعہ 256 منع کرتا ہے اس سے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ملاقات ہو یا نہ ہو ایک الگ بحث ہے, لیکن قومی سلامتی کے وقت کہنا کہ ہمیں وہاں سے ملاؤ, یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کیوں نہیں آپ لوگ دیکھتے؟ ہم نہیں کرتے رہے, ہمارا لیڈر نہیں تھا نواز شریف, اس وقت کون سی جنگیں ہوئی تھی؟ نہیں بات چیت کئی دفعہ ہوتی تھی, ہم نے کبھی کہا ہمیں ملاؤ. میں اس چیز کو زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. میری رائے میں یہ آپ ملاقات کرا بھی, اچھا مجھے بتائیے جب ترمیم ہو رہی تھی 26 27 میں, جب ہمارے ان کے کہنے پر ہم نے یہ کمیشن بٹھایا, وہ جو جوڈیشل بینچ تھا, اب مانے نہ مانے جے یو آئی کی طرف سے سلو صفائی ہوئی, یہی طے ہوا ہماری ملا ہم ووٹ دیں گے, وہاں گئے تو پھر مکر گئے. بس اس بحث کو مزید نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے چلیں. اچھا ملاقات ہاں البتہ ہم یہ پارلیمنٹ کے اندر میٹنگ, اچھا میں اس پہ کہا کہ پارلیمان کے دو ایوان ہیں. اب پارلیمانی روایات کیا ہوتی ہیں؟ پارلیمانی روایات پوری دنیا میں ایک پروسیجر ہے. میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں عام طور پر پارلیمان کو بریفنگ سے پہلے پارلیمانی لیڈروں کو بریفنگ دی جاتی ہے. ایون ان گریٹ برٹن, ایون ان امریکہ. سینٹ میں سپیچ کی نا انہوں نے, نیشنل اسمبلی میں بھی کر لیں گے, ایک لمبا پروسیس ہے, ہو جائے گی. صدارتی جو سپیچ ہے نا پارلیمانی روایات میں, جب صدر سپیچ کرتا ہے تو اس کے وقت اس کی بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہیں ہوتی. لیکن کریں گے, آج دیکھیں گے, کل دیکھ لیں گے, پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, ہم تو کوئی شرمندگی نہیں. ہمیں کیا ہے, ہم نے بڑی کوشش کی ہے. دیکھیں مشکل وقت میں, اس وقت جب ہم پہ گالاں گلوچ ہو رہی تھی, یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں, ہمیں تو ایران کی تحسین لی تھی نا. حالانکہ ہم اعلان کہتے ہیں ہماری پارٹی کی عربوں سے تعلقات ہے نا جی, ہم چھپتے تو نہیں ہیں. ایران کی ہم نے اتنا اچھا سلوک تو کیا نا کہ ایران کی پارلیمان نے نعرے لگائے نا. ابھی بھی آپ دیکھیں, زیادہ تفصیل میں ہم جا نہیں سکتے جتنا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا ہے. ابھی بھی سعودیہ اور ایران میں بس کیا کھول کے بتائیں, جو بھی اچھا رول ہوا ہے کھل کے بتایا, اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں. دیکھیے نا, یہ پاکستان کا رول ہے کہ ہم نے دونوں کو بیلنس بھی رکھا ہوا ہے. نہ ہم کیبنٹ میں گالیاں نکالتے ہیں کسی کو, نہ ہم باہر نکالتے ہیں. اور یہ مشکل وقت ہے, اس میں ہر بات پہ کہنا یہ تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ آئیں بیٹھیں. ہم نہیں کہہ سکتے تھے ان کو جب بات چیت ہماری ہوتی ہے گانا بند کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو, کبھی ہم نے شرط نہیں لگائی. اچھا اب یہ اس کے اوپر لیجٹمیسی کے اوپر ایک سوال رہ گیا, وہ میں بعد میں پوچھتی ہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے تاکہ اس ڈیبیٹ کو بھی آگے بڑھانے سے پہلے پھر میں جنرل صاحب کے پاس جاؤں؟ میں جی اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرا بہت احترام کا رشتہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر اس طرف نہیں جاؤں گا. صرف پاکستان کی اور پاکستان کے مستقبل اور اس خطے کے امن کے حوالے سے, جب آپ دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, جب آپ ہر کسی کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اعتماد میں لینا, کیا یہ حق نہیں ہے اس لیڈر کا؟ کیا اس کے جو ممبران اسمبلی ہیں, جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی, آپ ہمیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ خانہ پوری کر رہے ہیں؟ اگر آپ واقعی مخلص ہیں آپ انگیج کریں, کیونکہ ذات کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بات ہے. اور جتنا پاکستان اقتدار والوں کا ہے اتنا پاکستان اپوزیشن اور پوری قوم کا ہے. اچھا. تو میں اس پہ اس لیے کیونکہ اس وقت ہم نے یکجہتی سولیڈیرٹی شو کرنی ہے, وقت کی ضرورت ہے, ہم نے ڈیوائیڈ اور توڑ سے بچنا. جواب لوں گی, لیکن جنرل صاحب کو میں ذرا گفتگو کے اندر شامل کر لوں. جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ اب ظاہرہ طویل ہونی ہے, لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ لمبی چلے گی, آپ کا انالیسس کیا ہے, اور پھر پاکستان کے تناظر میں یہ جنگ کتنی اہم ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می, اور میرا شہریار آفریدی صاحب کو اور بیرسٹر صاحب کو بہت سلام. دیکھیں پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ یہ حالات ہیں اور یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے جی. پاکستان آج کے میں 15 سال 20 سال کے بعد پاکستان کو ہمیں سامنے رکھ کر اس پورے پالیسی کو اپنی کو
اور اپنی اپروچ کو دیکھنا ہوگا. الحمدللہ پاکستان ٹوڈے بیلنس کھڑا ہے جی, ڈپلومیٹک ارینا کے اوپر بھی, ملٹری ارینا کے اوپر بھی. اور ابھی ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے انٹرنلی, یہ جو ابھی آپ نے پوری ڈیبیٹ کی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک فکرہ میں صرف یہ کہوں گا کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے بالکل ہماری پولیٹیکل تھاٹس میں, اور ملٹری تھاٹس میں, ملٹری اپلیکیشن میں پریسیجن ہونی چاہیے. یہ 25 کروڑ ایوری پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے یا جو کلیئرٹی ان مائنڈ ہے بالکل کلیئر ہونی چاہیے, تاکہ اس کے ساتھ جب آپ ملٹری کی پریسیجن کے ساتھ استعمال کریں گے تو یو ول ون, ورنہ یہاں پہ بھی قیاس ہوگا. اب جو ریجن کے حالات بن رہے ہیں, افغانستان ہمارے سامنے ہے, اس پہ پاکستان ایک پرنسپل سٹانس لے چکا ہے, کیونکہ جیسے بھی حالات ہو انسائیڈ انفارچونیٹلی تھوڑے سے بہتر اس میں چاہیے, اس وقت وہ بہتری ہے نہیں, اور بہتری چاہیے. اسٹیٹ از موونگ فارورڈ, اسٹیٹ نے تو فیصلہ کر لیا, اسٹیٹ از موونگ فارورڈ. افغانستان کے کانٹیکس میں کلیئر پالیسی آ گیا ہے, اور یہ وہ پالیسی ہے جس کو ہر پاکستانی نے, میکسیمم پاکستانیوں نے پسند کی ہے, اور ہر پاکستانی نے اس کو پسند کیا کہ ٹھیک ہے یار بہت عرصہ ہو گیا شیڈوز کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے, اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب اگلا جو مستقبل کا ہمارا بچہ ہے اس کو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کو کس طرح کا پاکستان دینا ہے. اینڈ دس اسٹیٹ از موونگ فارورڈ, اور جب تک چینج نہیں آتا, بیہیویئر چینج نہیں آتا طالبان کے اوپر, یہ وار نہیں ہے, دیز آر دا آپریشن اگینسٹ دی طالبان, تو جب تک وہ بیہیویئر چینج نہیں آتا وی آر موونگ فارورڈ. ایران کے اندر آصفہ بڑا ڈیفیکلٹ سیناریوز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اگر تو ٹوٹل اینیلیشن ہو جاتی ہے اور رجیم چینج بھی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک نئی اپلیکیشن دیکھیں گے. پھر تو جو ایکسٹرنل انفلوئنس ہے اسرائیل کا, امریکہ کا انفلوئنس رہے گا اور پورے ریجن کو ری شیپ کرے گا. ایرانین رسپانس کی وجہ سے اب ریسیٹ تو ہونا ہی ہونا ہے, مڈل ایسٹ اب ریسیٹ ہوگا. رسپانس بہت ہی براڈر چیزوں پہ چلا گیا, اور جو گلف کنٹریز جنرل صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک تو ایک سینیٹر نے کہا, گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ کی ان کو بات سمجھ میں آئی بریفنگ میں, کیا امریکہ اس طرف بھی جا سکتا ہے, اور دوسرا انہوں نے مزید اپنے فوجی دستے وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ وہاں پہ مشکل میں ہے جو اپنی مزید افواج وہاں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے. جی بالکل بالکل آسما صاحب آپ نے بالکل صحیح انالائز کیا. جب دیکھیں وہ تمام آپشنز اس نے, ملٹری آپشنز جو نیوکلیئر سے لے کے میزل اور پراکسی سے ہوتی ہوئی اب یہاں تک اگر چلی گئی ہے کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ, یہ وہی ہے 4 دن کی وار, 4 ہفتوں سے 5 ہفتوں کی وار, اٹ کین بی اے پرولونگ وار. اور ابھی آج جنرل کوپر نے بھی, کمانڈر سینٹ کام نے بھی, اس دن پریزیڈنٹ نے بھی کہا جی اور کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تھنگز آر ناٹ ان گڈ شیپ. اور جب یہ امریکہ کا کیاس پھیلتا ہے تو پھر یہ دوسری طرف وار چلی جاتی ہے. مجھے ڈر اس وقت سے ہے کہ یہاں پہ کیاٹک ایران اگر وہ چھوڑ دیتے, اور اگر یہ رجیم اس کو سہ لیتی ہے, پہلی ویو ابھی انہوں نے اٹس فیئرلی اوکے اچھا پرفارم کیا ایران نے. آئی نو کہ نقصان بہت ہو گئے ہیں, شہادتیں بہت ہو گئی ہیں, سینٹر آف گریوٹی کے نکلنے کے بعد وہ پھر ری گین کیا, انہوں نے بیلنس کو ری گین کیا ہے اور موو فارورڈ کر رہے ہیں, اپنی لیڈرشپ لے آئے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر یہاں پر ان کے آبجیکٹیوز پورے نہیں ہوتے تو یہاں پہ کیاس آئے گا. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو کردز ہیں, یہاں کے جو ازریز ہیں, یہاں کے جو بلوچیز ہیں انسائیڈ ایران, تو میں پھر ان کے اندر ایک انویسٹمنٹ دیکھ رہا ہوں اسرائیل کی طرف سے فیوچر میں, جو ایک کیوٹک ایران جس طرح کا افغانستان ہے یا جس طرح کا عراق تھا, then we have a serious situation. Serious mean کہ پھر اس کی آپ کو we all understand کہ اس کے spill over effect کیسے پاکستان کے اوپر آ سکتے ہیں, اور پھر پاکستان اس گیم میں زیادہ کیوٹک ایران کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ ڈپلومیسی, کیونکہ پہلے بھی ڈپلومیسی کو ہم نے اسموک سکرین کے اندر رکھ کے اور ملٹری کی اپلیکیشن کر دی ہے. تو بہرحال جو اپیرنٹلی کوئکلی I may say کہ جی کنٹرول میں نہیں ہے اس وقت ملٹری اپلیکیشن دونوں طرف سے, تو دونوں اس وقت ایگزٹ کر رہے ہیں. پروبیبلی نیکسٹ 72 آورز میں تھوڑی سی شیپ بننی شروع ہو جائے گی کہ یہ وار کس طرف جا رہی ہے, بٹ there are challenges for both sides. بالکل. تو نیکسٹ 72 آورز جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس جنگ کے لیے بھی, اور پاکستان کے لیے تو ہمیشہ اگلے 36 گھنٹے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سیاسی اعتبار سے بھی. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, قائم رکھے ہمیشہ, اور انشاءاللہ رہے گا. مگر یہ سیاسی جو کوہیژن ہے, یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو ایک یونٹی ہے, اس کے لیے حکومت کو اس وقت بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ کر پائے گی کہ نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.